کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاموش سناٹے میں ڈوبے ہوئے علاقے سے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے کسی کو آواز دینا چاہتی ہو، اور ایک پرانا گھر جو پچھلے 3 سال سے خالی پڑا تھا آج پہلی بار وہاں دوبارہ چراغ جلا تھا۔ یہ گھر لیا تھا عالیہ کے خاندان نے، 3 افراد پر مشتمل۔ عالیہ، اس کا بھائی فہد اور ان کی والدہ۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن صرف 3 دن بعد ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں جنہوں نے عالیہ کی زندگی بدل دی۔ پہلی نشانی، غیر معمولی آوازیں۔ پہلی رات ابھی سب سوئے ہی تھے کہ ٹھک 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 دروازے پر ہلکی ہلکی دستک شروع ہوئی۔ فہد باہر نکلا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلی رات دستک کی جگہ کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، کچ کچ کچ، جیسے ننگے پاؤں کوئی بہت آہستہ چل رہا ہو۔ عالیہ نے اگلی صبح یہ بات گھر والوں کو بتائی تو والدہ نے کہا، پرانا گھر ہے، لکڑیاں آواز کرتی ہوں گی، لیکن عالیہ جانتی تھی یہ عام آوازیں نہیں تھیں، کیونکہ یہ ہمیشہ رات کے ٹھیک 3 بجے شروع ہوتی تھیں۔ دوسری نشانی، ٹھنڈک کا عجیب احساس۔ چوتھے دن گھر میں عجیب ٹھنڈ پڑنے لگی، ایسی ٹھنڈ جو موسم میں نہیں تھی۔ عالیہ جب کچن میں جاتی اسے لگتا اس کے بہت قریب کھڑا ہے اور سانس لے رہا ہے۔ ایک رات وہ پانی لینے گئی، جیسے ہی اس نے فریج بند کیا اس کے پیچھے کوئی بہت آہستہ سے بولا، عالیہ۔ وہ چیختی ہوئی باہر بھاگی، لیکن پورے گھر میں کوئی نہیں جاگا، صرف وہ اور وہ آواز۔ تیسری نشانی، سایوں کی حرکت۔ ایک شام عالیہ کے سامنے سے ایک لمبا سا سایہ دیوار پر سے گزرا، لیکن کمرے میں صرف ایک بلب تھا اور اس بلب کے سامنے کوئی نہیں کھڑا تھا۔ اس نے ہمت کر کے ساری لائٹس بند کی۔ جو سایہ ابھی بھی دیوار پر تھا وہ لائٹس بند ہونے پر بھی وہی موجود تھا، جیسے وہ روشنی نہیں کسی اور چیز سے بنا ہو۔ وہ سایہ آہستہ سے سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور اچانک غائب۔ چوتھی نشانی، چیزوں کا اپنی جگہ سے ہلنا۔ اگلے دن گھر میں چیزیں اپنی جگہ بدلنے لگیں۔ کرسی دروازے کے پاس پہنچ جاتی، تکیا صوفے پر پڑا ہوتا، عالیہ کا موبائل الماری میں ملتا، کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی، کیمرہ لگایا تاکہ ریکارڈر دے سکیں، DVR۔ فہد نے رات کو جب کمرہ چیک کیا، اس میں صاف نظر آ رہا تھا صوفے پر پڑی چیزیں خود بخود خلا میں اٹھتی ہیں اور دوسری جگہ جا گرتی ہیں، لیکن کمرے میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا، صرف ایک دھندلا سا کالا سایہ جو چند سیکنڈ کے لیے فریم میں رکتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ پانچویں نشانی، خوابوں پر قبضہ۔ عالیہ نے ایک رات خواب دیکھا وہی سایہ اس کے قریب بیٹھا ہے اور اس نے اپنی راکھ جیسے لمبی باریک انگلیاں آگے بڑھا کر عالیہ کی نبض پر رکھی تھی۔ پھر وہ بولا، یہ میرا گھر ہے، تم کیوں آئی ہو؟ عالیہ چیختے ہوئے جاگی، اس کی کلائی پر سیاہ نشان تھے جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ خواب حقیقت میں بدلنے لگا تھا۔ چھٹی نشانی، وجود کا سامنے آ جانا۔ آخری رات بارش ہو رہی تھی، بجلی گئی ہوئی تھی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اوپر کی منزل سے بھاگنے کی آواز آئی، ٹھپ ٹھپ ٹھپ۔ فہد نے ٹارچ اٹھائی اور اوپر گیا، عالیہ اور ماں پیچھے پیچھے، اور پہنچتے تو دروازہ خود بخود چڑچڑاہٹ کے ساتھ بند ہوا۔ کمرے کے بیچوں بیچ وہی سایہ کھڑا تھا، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ واضح تھا، لمبا، دبلا، اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ میرا گھر ہے۔ ہوا اچانک زوردار چلنے لگی، دروازے بجنے لگے، چیزیں اڑنے لگی، عالیہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح جب عالیہ کی آنکھ کھلی وہ ہسپتال میں تھی۔ فہد نے بتایا، آنے والے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ گھر 25 سال پہلے ایک جن کا ٹھکانہ تھا جسے وہاں کا ماحول چھوڑنے نہیں دے رہا۔ مولوی صاحب نے گھر کی صفائی کی اور کہا، یہ گھر تمہارے رہنے کے قابل نہیں، اس میں وہ رہتا ہے اور اس نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ عالیہ نے گھر بدلا، لیکن آج بھی جب وہ رات کو سوتی ہے کبھی کبھار اپنے کان کے پاس آہستہ سے وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں واپس آؤں گا۔